فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظیم۔ اور نوح علیہ السلام کو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی جب وہ لوگوں کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ان کو دین پر لے آئیں، لیکن لوگ مان کے نہیں دیتے تھے، تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بشیرا و نذیرا۔ وہ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے۔ فذکر انما انت مدکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بھیجا اور ان کی دعا قبول کی، یعنی جب انہوں نے 950 سال کے قریب اپنی قوم میں گزارا، ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ اور ہمیں سورہ نوح میں بھی پتہ چلتا ہے کہ دن کو بھی کی، رات کو بھی کی، اکیلے بھی کی، مجمع میں بھی کی، یعنی ہر طرح سے، اور بار بار کر کے بھی دیکھ لیا، پھر بھی لوگ جب مان کے نہیں دے رہے تو پھر انہوں نے بد دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی، یا اللہ ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دے دیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کشتی میں سوار کیا، اور پھر یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہری۔ اور یہ جو جودی پہاڑ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹرکی اور رشیا کے درمیان جو ماؤنٹین رینجز ہے نا، اس کے اوپر آتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی وہ ابھی تک اس میں جو کشتی کے ریمینز ہیں وہ ابھی تک موجود ہے، یعنی اگر آپ لوگ گوگل میں سرچ کریں تو آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ بہرحال فنجیناہ، تو ہم نے نجات دی اس کو کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو۔ گھر والوں میں کون شامل نہیں تھا؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ نوح علیہ السلام کے گھر والوں میں کشتی میں شامل ہونے والے میں کون نہیں تھا؟ یعنی ایمان والے تو کشتی میں چلے گئے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو نہیں گئے تھے۔ ان کے گھر والوں میں سے اسپیسیفکلی کون تھا جو نہیں گیا تھا؟ بیٹا اور ان کی وائف۔ ایکسیلنٹ، دونوں کے جواب بالکل ٹھیک ہیں، دونوں شہوار کے بھی اور سائرہ کے بھی۔ ان کی بیوی بھی نہیں گئی تھی، اس کا ذکر ہمیں سورہ تحریم میں ملتا ہے، اور ان کا بیٹا بھی نہیں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں سورہ یونس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا بھی تھا کہ وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لئی سمے نہ، وہ آپ کے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ یعنی دین کی جو ریلیشن شپ دین کے بیس پہ بنتا ہے، وہ خونی رشتوں کے ریلیشن شپ سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر ان کے گھر والوں میں سے بیٹا اور بیوی کو نہیں لے جایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والا نہیں کہا۔ من الکرب العظیم، تو بڑے غم سے ان کو نجات دلا دی، یعنی وہ کفر اور شرک اس بستی سے نکل آئے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو بے شک وہ تھی قوم بہت بری۔ سو کہتے ہیں ایسی برائی جو کرنے والے کو بدنما بنا دے۔ ٹھیک ہے، سو ایسی برائی ہوتی ہے جو کرنے والے کو بدنما بنا دے۔ تو جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے دل کے اوپر اس کے ایک کالا ڈاٹ آ جاتا ہے، کالا نشان آ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے نامہ اعمال کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو یہاں پر وہ ایک ایسی قوم تھی جو برائیاں کرتی تھی، تو فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اب اگلی نشانی، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے۔ اب یہاں پر ایک واقعے کا ذکر آتا ہے کہ اس وقت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، لیکن ابھی یہ چھوٹے ہیں، عمر میں کم ہے، اور داؤد علیہ السلام اس وقت بادشاہ ہیں۔ اور ان کے پاس یعنی وہ بادشاہ کے سامنے اپنا کیس لے کر آئے ہیں دو لوگ، اور ان میں سے ایک بندے کا کھیت ہے اور ایک بندے کی بکریاں ہیں۔ اب جو بکریوں والا ہے وہ رات کو کسی وقت غافل ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت بکریاں باہر نکل گئیں اور وہ کسی کے کھیت میں گھس جاتی ہیں اور اس کے سارا کھیت تباہ کر دیتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب بکریاں کسی کھیت میں داخل ہوتی ہیں تو ایک دم سے جلدی جلدی چگ لیتی ہیں۔ ہمیں یہ ایکسپیرینس ہوا تھا بقرہ عید کے اوپر کہ جب کچھ بکرے آئے تھے یہاں پر، اور ہم نے بڑی محنت سے پودے اگائے ہوئے تھے اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کو کھولنا نہیں ہے، کوئی ان کو کھولے نہ اور یہ پودوں کو ڈیمیج نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے پودا اگتا ہے پھر وہ بڑا ٹائم لیتا ہے۔ تو وہ ایک دم سے یعنی بالکل کہتے ہیں 15 ایک منٹ کی بات ہوگی کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے صفایا ہی کر دیا، پوری کی پوری بیلیں کھا گئے، پوری کی پوری چیزیں کھا گئے، اور بالکل ان کے نا وہ آثار چھوڑ دیے، بالکل چھوٹی چھوٹی وہ ان کے ٹہنیوں کے ساتھ جو نہیں پتوں کے پیسز چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے۔ تو وہ دیکھ کے بڑا دکھ سا ہو رہا تھا کہ اتنی محنت سے چیزیں اگائی ہیں، تو ایسے جلدی سے وہ صفائیاں کر دیتے ہیں۔
تو وہاں پر وہ کھیت میں جا گھسی اور ایک کے بعد ایک، آپ کو پتا ہے ایک بکری جاتی ہے پھر پیچھے دوسری اور تیسری، اور اسی طرح وہ سارے کے سارے کھیت کو چٹ کر گئی۔ تو وہ جو اس کی ساری محنت کی کمائی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ میرے معاملے میں فیصلہ کیجیے، اور داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ بکری والے کی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا لاس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایز سچ جو بکری والا تھا نا، اس کا قصور کم تھا۔ اتنا قصور ضرور تھا کہ اس کو باندھ کے رکھنا چاہیے تھا کہ بکریاں باہر نہ نکلے، لیکن بہرحال وہ غافل تھا، سو گیا انسان تھا، اور پھر وہ دیکھ نہیں سکا، لک آفٹر نہیں کر سکا، اور بکریاں نے رات کے اندھیرے میں سب کچھ ختم کر لیا، کھا گئی، چٹ کر گئی۔ تو اب ہوا کیا؟ اب یہ اپنا فیصلہ لے کر ادھر آئے ہیں، اور داؤد علیہ السلام نے یہ والا فیصلہ دیا، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان۔ ابھی یہ وہ یہی فیصلہ دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مزید بہتر فیصلہ سجھا دیا سلیمان علیہ السلام کو۔ سلیمان علیہ السلام ایج میں کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سجھا دیا کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلہ ہے نا، وہ کوئی چھوٹا بھی کئی دفعہ بہتر فیصلہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا آپ کو ایسا مشورہ دے۔ کئی دفعہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتی ہوں تو یقین مانے کہ بالکل ایسے ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا تھا تب بھی مجھے بہت اچھے مشورے دیتا تھا کہ آپ یہ والا لے لیں، آپ یہ چیز لے لیں، آپ اس چیز کے لیے یہ چیز لے لیں۔ یعنی کچھ بچے اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بیزاری کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں، ہائے ماں لے آئی تو لے کیوں آئی ہے؟ تو کچھ ہوتے ہیں جو بڑا یعنی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے، یہ نئی چیز لے لیں، یہ لے لیں، اور کئی دفعہ اچھے مشورے سے اچھی چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مشورہ کرنا ویسے بھی ایک سنت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے کام کے بارے میں۔ تو یہاں پر مشورہ کرنا ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اور مشورے سے کام بہتر ہو جاتا ہے، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا اللہ تعالیٰ نے بہتر چیز، حالانکہ وہ ایج میں کم ہے، بیٹے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اپنی بات اپنے والد کے سامنے رکھی اور دربار میں رکھی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اب باپ کی حکمت کیا تھی؟ کہ جب انہوں نے بیٹے کی بات سنی تو اس کو اپریشیٹ کیا، اور کہا سلیمان نے بہتر فیصلہ دیا ہے۔ یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا انسان ایج میں بڑا ہے اور کوئی چھوٹا بول بھی لے یا کوئی مشورہ دینے کی ہمت ہی کر لے، تم چھوٹے ہو تو چھوٹے رہو، بڑوں کے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی دفعہ بیڈلی ڈسکریج کیا جاتا ہے، یا کئی دفعہ اتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کہ بچے کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، کہاں یہ کہ وہ ان کو کوئی مشورہ دیں کسی معاملے میں۔ تو کئی دفعہ کچھ چیزیں بہت زیادہ بہترین ہوتی ہیں مشورے کے اعتبار سے، اور آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس مشورے کا۔ تو چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان مشورہ ہو، کہ اچھا میاں بیوی سے مشورہ کر لے سکتا ہے، اور اسی طرح بیوی بھی مشورہ کرنا چاہیے دونوں کو، تو مشورے سے جو چیز آگے چلتی ہے نا، اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو سب لوگ رسپانسبلٹی بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ مشورے سے نہیں چلتے اور کام الٹا پھلٹا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تم نے کیا بھگتو، ایسا ہوتا ہے نا، پھر سارے رسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی ہے۔ تو وَكُلًّا آتَيْنَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی یعنی حکمت عطا کی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے فیصلوں کو اپریشیٹ کیا۔ بیٹے نے کیا فیصلہ دیا؟ بیٹے نے کہا کہ جو سلیمان علیہ السلام نے کیا مشورہ دیا کہ آپ اس فیصلے کو اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں، اگر آپ 1 سال کے لیے بکری والے کی جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو دے دیں، کہ وہ اس دوران جو اس کا لاس ہوا ہے اس دوران وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے یا بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اور اس کے بعد جو یہ بکری والا ہے کیونکہ یہ غافل ہوا تھا، تو اب یہ کس چیز کا مظاہرہ کرے؟ یہ اس کے لیے اسی طرح کا ایک کھیت تیار کرے، یعنی زمین میں بیج اگائے اور کھیت کی رکھوالی کرے اور پانی دے اور پودوں کو اسی طرح اگائے۔ تو اس طرح اگانے سے نا اس کو بھی زیادہ قدر آ جانی تھی کہ کس طرح سے چیزیں اگتی ہیں اور کس طرح سے بڑھتی ہیں۔ تو بہرحال اس کو یعنی وہ یہ والا کام کرے اور وہ اس کی بکریوں سے جب تک فائدہ اٹھائے، اور جب یہ کھیت اسی لیول پہ پہنچ جائے جس لیول پہ تھا، تو اب بکری والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں اور کھیت والا اپنا کھیت اپنے پاس رکھے۔ تو یہ ایک بہتر فیصلہ تھا جس کو اپریشیٹ کیا گیا اور کیا جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے ایک بہتر فیصلہ دیا، باپ نے بھرے دربار میں اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے ذرا نہیں سوچا لوگ کیا سوچیں گے کہ دیکھو بادشاہ تو یہ ہے اور بادشاہ کا بیٹا جو ہے نا فیصلہ دے رہا ہے، میری قدردانی کم ہو جائے گی اور میرے بیٹے کی قدردانی بڑھ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔
वकुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा, और अलबत्ता तहकीक हमने दोनों को हिकमत और इल्म अता किया था। तो कई दफ़ा ना कुछ चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ लोगों में बेहतर रखी होती हैं। आप अपने बच्चों में देख लें, अपने आप बहन-भाइयों में देख लें, आप अपने जिस जगह आप काम करते हैं वहाँ पर आप देखें, लोगों की क्वालिटीज़ मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग किसी काम में बहुत अच्छे होंगे और किसी काम में बिल्कुल नहीं। कुछ लोग पढ़ने-पढ़ाने में बहुत अच्छे होंगे, सफाइयों में उनकी जान जाती होगी। और कुछ लोग सफाइयों में इतना दिल लगा के करते हैं और कहते हैं पढ़ने-पढ़ाने का काम है, बहुत मुश्किल लगता है। तो हर बंदे की ना अल्लाह सुब्हाना ताला ने अंदर मुख्तलिफ चीज़ रखी है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ में एक वैरायटी है, हर चीज़ में एक वैरायटी है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर बंदे को मुख्तलिफ स्किल से नवाज़ा होता है। आप हर बंदे को उस स्किल पे ना परख नहीं परखा करें जिस स्किल पे जो स्किल आपके अपने पास है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर बंदे को एक जैसा पैदा नहीं किया। किसी बंदे के अंदर क्या चीज़ अच्छी होगी, इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना कंटेंट राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग डिफरेंट चीज़ें जो है ना क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग चीज़ों को कॉपी करने में बहुत अच्छे हैं। यानी कुछ लोगों का ध्यान किस चीज़ में जाता है और कुछ लोगों का ध्यान किस चीज़ में। और जब आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें कर रहे होते हैं तो आपको वक़्त का भी एहसास नहीं होता। और आप उस चीज़ को बड़े इंटरेस्ट के साथ करते हैं। और वही चीज़ अगर किसी दूसरे को किसी वजह से करनी पड़ रही है तो वो उसको बोझ समझ के करते हैं। चीज़ें तभी आगे जाती हैं और अच्छी होती हैं जब आप उसको दिल से करते हैं। तो उसमें आप जो है ना एक किस्म का मास्टर कर जाते हैं। तो वकुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा, और हमने दोनों को हिकमत और इल्म अता किया था। वसख्खरना मअ दाऊद अल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर, और मुसख्खर किया था हमने पहाड़ों को और परिंदों को भी, यानी वो भी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, यानी वो कहते हैं ना एक ऐसी माहौल बन जाता था कि उसमें पहाड़ भी और परिंदे भी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हिम्स पढ़ते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करते थे। बाइबल में अभी भी चैप्टर मौजूद है हिम्स ऑफ दाऊद के नाम से। जो ज़बूर है ना वो भी बाइबल में एक छोटा-सा पार्ट मौजूद है, जिसमें कुछ-कुछ नग़मे से मौजूद हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के, जो तस्बीहात वो करते थे। वकुन्ना फ़ाइलीन, और हम ये करने ही वाले थे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम, और हमने उसको तुम्हारे लिए ज़िर्रा बनाना सिखाई थी। मिन बासिकुम, ताकि तुम्हारी जंग में तुम्हें महफूज रखे। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको क्या आर्ट दिया था, एक ये कि उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, और फिर ये कि वो ज़िर्रा बनाते थे। तो यहाँ पर जो ज़िर्रा बनाने की सनत है, जो लिबास, जंगी लिबास होता है, वो बनाने की जो सनत है, वो इन्हीं से स्टार्ट हुई थी, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम से। तो यहाँ पर किसी बंदे के पास मल्टीपल स्किल्स भी हो सकते हैं। जैसे उनकी आवाज़ भी खूबसूरत थी, और फिर वो साथ-साथ ज़िर्रा वगैरह भी बनाया करते थे। फ़हल तुम शाकिरून, तो क्या तुम शुक्र अदा करने वाले हो? वली सुलैमान अर्रीख, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ और चीज़ें अता की थी। जैसे उनके लिए तेज़ हवा को मुसख्खर किया था, आसिफ़तन तजरी बिअम्रिही इलल अर्दिल लती बारकना फ़ीहा, जो उसके हुक्म से उस ज़मीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी थी, यानी फ़लस्तीन में रहते थे, तो वहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ हवा चलती थी। और आप जानते हैं कि अभी भी अगर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो कई दफ़ा आप देखते हैं कि ट्रैवलिंग टाइम फ़र्क होता है, जाने का टाइम और होता है, आने का टाइम और होता है। जैसे आपने देखा होगा कई दफ़ा आधे 1 घंटे का फ़र्क पड़ रहा होता है, कई दफ़ा मतलब 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ रहा होता है, तो हवाओं पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है? फ्लाइट आप देखते हैं कई दफ़ा पहले पहुँच जाती है ना? टाइम कुछ शो हो रहा होता है लेकिन फ्लाइट पहले लैंड कर जाती है, या कई दफ़ा डिलेज़ भी आ जाते हैं। तो उसमें एक तो डिले इस वजह से हो रहा है कि वो उड़ी देर से है, लेकिन कई दफ़ा हवाओं से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर वो जो तेज़ हवाएँ उनके लिए चलने वाली थी, मुसख्खर क किया हुआ था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए हवाओं को, वो उसके हुक्म से उस सरज़मीन की तरफ चलती थी, जिसमें हमने बरकतें रखी थी, यानी फ़लस्तीन का, शाम का ज़िक्र है, और हम हर चीज़ का इल्म रखने वाले थे। व मिनश शयातीन मन यगूसून लहु व यअमलून अमलन दून ज़ालिक, और शयातीन में से भी जो उसके लिए गोता लगाते थे और इसके अलावा दूसरे काम भी करते थे, यानी शयातीन भी उनके लिए मुसख्खर थे। शयातीन यानी जिन मुराद हैं, और जिनों को भी उन्होंने अच्छा खासा काबू किया हुआ था, जिसकी वजह से वो जिनों के साथ डिफरेंट काम लिया करते थे।
آپ نے دیکھا تھا پہلے سے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یعنی جادو کا جو عمل ہے نا اس کو وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا لیکن شیاطین جادو کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں جو جادو کا عمل ہے نا وہ شیاطین کے ساتھ لنکڈ ہے، نہ کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کیونکہ جن ہے، اس وجہ سے جادو کا کام بھی سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ، تو شیاطین سے وہ کیا کام لیتے تھے؟ ان کے لیے وہ غوطے لگاتے تھے، یعنی سمندروں میں نیچے تک جاتے تھے۔ ابھی ہم دیکھیں تو کیا کیا چیزیں بلڈ کی جاتی ہیں، سب میرینز اور کیا کیا، اور نیچے جا کر چیزوں کو لے کر آیا جاتا ہے، اور اسی طرح ڈفرنٹ قسم کی جو پرلز وغیرہ ہیں اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اور بڑی محنت کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر اس وقت جن جو ہے نا یہ کام کیا کرتے تھے اور غوطے لگاتے تھے۔ آجو آجو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہاں جی، تو شیاطین کیا کرتے تھے؟ وہ غوطے لگاتے تھے ان کے لیے، وہ یعملون عملا دون ذالک، اور ان کے لیے کچھ ایسے کام کرتے تھے اس کے علاوہ جو بھی وہ حکم دیتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔
و ایوبا، اور اب اگلا واقعہ ایوب علیہ السلام کا، اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی ساری تکلیف میں وہ صرف کس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہی میری تکلیف کو دور کرے گا۔ یعنی وہ اللہ جو، جس کے پاس اتنی زیادہ قدرت ہے، ساری ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے، یعنی وہ ہمارے حالات کو بھی تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ جیسے اتنی بڑی تبدیلی غیر محسوس طریقے سے ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہماری زندگیوں میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بنے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ کشفنا ہوتا ہے کھولنا کسی چیز کو، تکلیف کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے اس کو دیے اس کے اہل اور اس کے ساتھ اور بھی، یعنی دگنا، پہلے جتنی چیزیں تھیں اس سے دگنی دے دی، جانور بھی زیادہ دے دیے، مال بھی زیادہ دے دیا، اولاد بھی بہت زیادہ ہو گئی، یعنی بہت زیادہ دگنی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملا کر دی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کا رویہ رکھا تھا۔ رحمت من عندنا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت تھی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ کیا نصیحت؟ کہ جب انسان عبادت گزار بنتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان دین کی طرف آئے اور اس کی آزمائش نہ ہو۔ کیا انسانوں نے یہ سمجھ لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ سورہ عنکبوت کی بھی آیت نمبر 2 میں آتا ہے نا، حسب الناس، کیا سمجھ لیا ہے لوگوں نے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو یہاں پر آزمائش تو ہوگی، لیکن عابدوں سے کیا وعدہ ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کمپنسیٹ کریں گے۔ جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو نوازتے ہیں۔ وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، ہر ایک کو کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا۔ کون تھے مچھلی والے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام، جب مچھلی والے کو، جب وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے تھے، کیوں غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے تھے؟ قوم بات نہیں مان رہی تھی، پھر وہ وہاں سے نکل گئے، حالانکہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا پہلے نکل گئے، کیونکہ آفٹر آل ان کے اوپر عذاب تو آنا ہی تھا۔ فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے سمجھا کہ ہم اب اس پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ فنادا فی الظلمات، تو اس نے پکارا ہمیں فی الظلمات، اندھیروں میں۔ کس کس چیز کا اندھیرا تھا؟ ایک یہ کہ وہ سمندر میں گئے تھے تو سمندر کا اندھیرا تھا نیچے، اور اس کے بعد سمندر میں آپ جیسے جاتے ہیں نا نیچے، ایک لائٹ زون ایک کہ کچھ حد تک ہوتا ہے، اس سے نیچے یعنی 250-300 کے بعد کوئی بہت زیادہ لائٹ نہیں ہوتی نیچے، اور جیسے جیسے زیادہ نیچے جاتے جائیں لائٹ اور کم ہوتی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو مچھلی کی جو سکن اور اس کا جو پیٹ ہے یعنی اس کے اندر تھے، تو ایک وہ والا اندھیرا بھی تھا، ٹھیک ہے، ایک ویسے روشنی نہیں تھی، پھر سمندر کی اپنی روشنی بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہ بھی ایک اندھیرا تھا، تو اندھیروں پر اندھیرے جمع ہو گئے۔ لیکن اس اندھیروں میں بھی ایک امید کی کرن کیا تھی؟ اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ انہوں نے وہاں سے بھی پکارا۔ کیا پکارا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ان کے اس کہنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، یعنی جس غم میں وہ پڑے ہوئے تھے، جس مچھلی کے پیٹ میں، اگر آپ امیجن کریں تو آج کے دور میں کوئی اتنی مشکل میں پھنس جائے تو کیا اس کو کوئی نکالنے کے لیے آ جاتا ہے؟ ابھی تو زلزلے آتے ہیں اور زمین کے نیچے، یا کوئی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، زمین کے نیچے لوگ ہوتے ہیں اور نکال نہیں سکتے، ریسکیو ٹیمز ہوتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں، لیکن کئی دفعہ کامیاب ہوتی ہیں، کئی دفعہ نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کی اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ایک تابعی نے صحابی سے سوال کیا کہ کیا آج کے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اللہ کو پکاریں؟ تو کہتے ہیں کیا تم نے آیت کا یہ حصہ نہیں پڑھا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو، یعنی ایمان والے بھی جب کسی مشکل، جب کسی پریشانی میں پڑے تو سچے دل سے اللہ کو پکاریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان کی پکار کا جواب دیتے ہیں اور ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین وارث ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی
سے نوازا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ کیسے درست کر دیا؟ یعنی وہ خود بھی بوڑھے تھے، بیوی بانجھ بھی تھی اور بوڑھی بھی ہو چکی تھی، تو دونوں ہی صورتوں میں ظاہر ہے آپ کو اولاد نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو اس کے لیے درست کر دیا تھا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ تھے یسارعون، جلدی کرنے والے تھے، خیرات نیکی کے کاموں میں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام، ان کی بیوی بھی جو بوڑھی ہو چکی تھی اور بیرن تھی، یعنی کہ آ، 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 عقیم، عقیم کا ورڈ بھی آتا ہے، اور بانجھ، ٹھیک ہے، بانجھ تھی، تو ان کی بیوی بانجھ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے درست کر دیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی بھی دونوں بیویوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی اولاد سے نوازا۔ جب سارہ علیہ السلام آتی ہیں اور وہ بوڑھیاں کہتی ہیں ہائے میرا کہاں سے بچہ ہوگا، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میں عجوز عقیم، میں بہت بوڑھی بھی ہوں اور میں بانجھ بھی ہوں، میرا کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی بیویوں کو بھی نوازا، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ان کا ساتھ دینے والی تھی۔ اور کہاں پر جہاں پر اولاد بھی دے دی، بیوی سے سب کچھ ہو گیا، لیکن جب بیوی نے شوہر کا ساتھ نہیں دیا تو وہ بیوی بھی پیچھے رہ گئی، پھر خواہ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہو یا پھر نوح علیہ السلام کی بیوی۔ تو یہاں پر بیویوں کا رول بھی بہت میٹر کرتا ہے، تو اچھائی کے کاموں میں، نیک کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بننا چاہیے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ جلدی کرنے والے تھے بھلائیوں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، یعنی سارے گھر والے اسی طرح تھے۔ واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ کون سی عورت کی بات ہو رہی ہے؟ بی بی مریم۔ جی جی مریم، ٹھیک ہے، حضرت مریم سلام علیہا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا؟ یعنی اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، کیونکہ پہلا الزام جو یہودیوں نے ان کے اوپر لگایا تھا وہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عورت جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، پھر ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو جہان والوں کے لیے آیۃ للعالمین، نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدونی، تو میری عبادت کرو، وتقطعوا امرهم بینہم، اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی دین کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، معاملات میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی کوئی مریم علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، اور کوئی دونوں کو ہی خدا مانتا ہے، اور اسی طرح دین کے معاملے میں بھی لوگوں نے مختلف ٹکڑے ٹکڑے کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، بس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا بھی ہو، کیونکہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، تو ایمان کے ساتھ نیک عمل قبول نہیں ہوں گے، وہ ہبا منثورا، یعنی بالکل ہوا جو ہے نا، جس طرح خاک اڑ جاتی ہے، ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جیسا وہ اڑ جاتے ہیں ایسے بس ان کا وزن ہوگا۔ ہوا کہتے ہیں ایسے ذرات کو، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دھوپ میں، آپ نے دیکھا ہے کبھی کھڑکی کے اندر سے یا دروازے میں بھی آپ کو نا ایسے پارٹیکل چھوٹے چھوٹے اندر آتے نظر آتے ہیں، وہ موو کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، آپ ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑے بھی نہیں جاتے، تو وہ ہوتا ہے ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا یہ حال کر دیں گے، تو پھر ان کا کیا وزن ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس جو شخص نیکی کا کام کرے بشرط یہ کہ ایمان والا بھی ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، یقیناً ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنی کوشش کا صلہ لوگوں سے چاہتے ہیں، ہم نے اتنا کام کیا، آپ نے شکریہ نہیں ادا کیا، ہم نے اتنا اتنا کیا، انہوں نے ذرا نہیں بھرم رکھا، تو اپنے کام، اپنے نیکی کے کاموں کی قدردانی صرف اللہ سے چاہیں، اللہ بہترین قدردان ہے۔ جب ہم لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی وجہ سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہماری جو نیکیاں ہیں، ہماری جو اوبیڈینس ہے، وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں لوگوں کے معاملات پر۔ اگر ان کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم معاملہ اچھا کرتے ہیں، اگر رویہ برا ہے تو ہم معاملہ بھی ان کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایز اے جنرل رول ہمارا معاملہ ان کے ساتھ احسان والا تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر چاہیں۔ وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی جو جو بستیاں ہلاک ہو گئیں اب وہ بستیاں واپس نہیں لوٹیں گی، یعنی وہ دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں زندگی نہیں دیں گے، جن کو ختم کر دیا ختم کر دیا، جن کے اوپر عذاب آنا تھا اب وہ دوبارہ دوبارہ سے اٹھ کر، یعنی اس دنیا میں دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی نہ انہوں نے ماننا ہے اور نہ ہی انہوں نے مانا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جس بستی کو ہلاک کرنا تھا ہلاک کر دیا، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔
लेकिन क़यामत के दिन ज़ाहिरन को दोबारा उठाया जाएगा। हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, हत्ता कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएँगे, यानी तब तक ये काम नहीं होगा जब तक याजूज और माजूज खोल ना दिए जाएँ। तो क़यामत की निशानियों में से ये भी निशानी है कि याजूज और माजूज का खुलना, और वो हर बुलंदी से दौड़ पड़ रहे होंगे, यानी ऊपर से नीचे उतर रहे होंगे। यंसिलून नस्ल से निकला है, नस्ल होता है ऊपर से नीचे। हम कहते हैं ये फलाँ की नस्ल है, यानी उसके बेटे का बेटा या बेटी का बेटा नस्ल से है। तो यहाँ पर हादा में यंसिलून हर ऊंची जगह से नीचे की तरफ उतर रहे होंगे। वक्तरबल वादुल हक, तो यहाँ पर ये क्या है, सच्चा वादा क़यामत का करीब आ चुका। फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू, तो अचानक उन लोगों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी जिन्होंने कुफ्र किया। अभी भी आपने देखा होगा जब इंसान शदीद हैरान होता है ना, तो आंखें ऐसा लगता है खुली की खुली रह गई हैं। तो यहाँ पर काफिरों का उस वक्त यह हाल होगा कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। या वैलना कद कुन्ना फी गफलत मिन हादा बल कुन्ना ज़ालिमीन, कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, हम इस गफलत में थे, हम ही जालिम थे। इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, बिलाशुबा तुम और वो जिनकी अल्लाह के सिवा तुम इबादत किया करते थे, हसबु जहन्नमा अंतुम लहा वारिदून, कि तुम भी उस जहन्नुम का ईंधन बनोगे, और जिनकी तुम इबादत करते थे सब के सब जहन्नुम का ईंधन बनोगे, सब इसमें दाखिल होने वाले हो। लव काना हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा, अगर ये भी माबूद होते तो उसमें दाखिल ना होते, यानी जिन बुतों को, जिन भी चीज़ों को तुमने तराशा हुआ है और तुम इबादत करते हो, अगर ये इलाह होते तो कभी भी जहन्नुम में दाखिल ना होते, कभी भी आग में ना जलते। वकुल्लुन फीहा खालिदून, और ये इसमें हमेशा रहने वाले हैं। लहुम फीहा ज़फ़ीरुन व हुम फीहा ला यस्माऊन, और उसमें उनके लिए गधे की सी आवाज़ होगी, जैसे गधा चीखता है ना, इसे कहते हैं ज़फ़ीर, यानी उसमें ऐसी आवाज़ें ये लोग निकालेंगे, लेकिन इनकी ये आवाज़ें कोई ना सुनेगा, इसमें से कुछ ना सुनेगा। यानी जब आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा हों तो कुछ बोलो भी तो कुछ सुनाई नहीं देता। तो इस तरह शोर और गुल होगा, और एक-दूसरे की बात भी समझने से कासिर होंगे। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, यकीनन जिनके लिए हमारी जनाब से भलाई का फ़ैसला पहले हो चुका, उलाइका अन्हा मुबादून, वो इस जहन्नुम से दूर रखे जाएँगे। तो जब ये वाली पिछली वाली आयत नाज़िल हुई ना, तो कुफ़ारे मक्का ने मज़ाक उड़ाया कि इस तरह तो ईसा अलैहिस्सलाम भी और उज़ैर अलैहिस्सलाम भी नाउज़ुबिल्लाह जहन्नुम में जाएँगे, क्योंकि लोग उनको भी खुदा बनाकर बैठे हुए हैं, लोग उनकी भी इबादत करते हैं। तो यहाँ पर उसका जवाब दिया जा रहा है, वो जिनके लिए हमारी जनाब से भलाई का फ़ैसला हो चुका है, यानी जिन लोगों को हमने पैगंबर बनाया, और उसकी अगर कोई लोग इबादत करते हैं तो उसमें पैगंबरों का तो कसूर नहीं, उसमें तो लोगों का कसूर है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने अल्लाह के नेक बंदों को माबूद बनाया हुआ है, तो वो उन बंदों का कसूर है, ना कि उस नेक बंदे का। जब उस नेक बंदे ने ये कहा ही नहीं कि मेरी इबादत करो, तो फिर उस उन लोगों का कसूर है। तो इसकी वजह से वो नेक लोग जहन्नुम में नहीं जाएँगे, बल्कि वो बुत और वो बाकी चीज़ें जहन्नुम में जहन्नुम का ईंधन बनेंगी, और ये लोग भी जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो लोग जिनके लिए भलाई का फैसला हो चुका, वो इस जहन्नुम से दूर रखे जाएँगे। ला यस्मऊना हसीसाहा, वो इसमें आहट भी ना सुनेंगे। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और वो उनमें से वो होंगे जिन्हें इनके दिल चाहेंगे, यानी वहाँ पर वो चीज़ें हासिल करेंगे जो इनके दिल चाह रहे होंगे। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबरु व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु, उन्हें एक बड़ी घबराहट गमगीन ना करेगी। यानी अब ये नेक लोगों की बात हो रही है कि उनको घबराहट गमगीन नहीं करेगी। और क्या होगा, व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु, और आगे-आगे फरिश्ते इस्तक़बाल करने आएँगे। हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, ये है वो दिन जिसका तुमसे वादा किया जाता था। यानी ज़रा इमेजिन करें वो सिचुएशन, जब रिसेप्शन पे लोग खड़े हों आपको वेलकम करने के लिए, और एक ये कि आप बेल बजाकर बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, हाँ जी, अब अंदर से कोई आ रहा है, हाँ जी, अब अंदर आ जाएँ। दोनों में फ़र्क है ना, एक बंदा ऑलरेडी आपके लिए दरवाज़े पे खड़ा है कि अब आप आएँ और सही, और आपको वेलकम किया जाए, तो वो वेलकम करना ही कुछ और है। तो यहाँ पर फरिश्ते वेलकम कर रहे होंगे। हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, ये वो दिन है जिसके तुम वादा दिए जाते थे। यौम नत्विस समा कतय्यि सिजिल्लि लिल कुतुब, जिस दिन हम आसमान को लपेट देंगे जैसे किताबों के लिखे हुए कागज़ लपेटे जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कागज़ों को रोल करके, अभी भी जैसे डिग्रीज़ मिलती है ना, तो आपने देखा होगा डिग्रीज़ किस तरह रोल हुई होती हैं। ठीक है? तो उस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हम लपेट देंगे। पुराने ज़माने में जो भी फरमान भी जारी होते थे ना दरबार में, और इस्लाह खत वगैरह लिखे जाते थे, तो उनको भी इसी तरह रोल किया जाता था। तो उस रोल करने से मुनासबत दी जा रही है कि जिस दिन हम लपेट देंगे अफ़ीज़ों को, जैसे किताबों के लिखे हुए कागज़ात लपेट दिए जाते हैं। कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदु, जैसे हमने पहली तख्लीक की इब्तिदा की थी। वअदन अलैना, इसी तरह हम दोबारा लौटाएँगे, ये हमारी तरफ से वादा है। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, और बेशक हम ये करने ही वाले हैं, यानी हम ये करके रहेंगे।
वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। और बिलाशुबा यकीनन ज़बूर में हमने उस नसीहत के बाद लिख दिया था कि बेशक ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। यानी ज़बूर में अभी भी मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक लोगों को ज़मीन का वारिस बनाएंगे। इन्ना फी हादा लबलागल लिकौमिन आबिदीन। यकीनन इबादत गुजार लोगों के लिए इसमें एक पैगाम है। अगेन देखें, इबादत गुजारों के लिए पैगाम है, क्योंकि लोगों के दिल में बार बार ये एक बात आती है कि जब हम दीन पे चलेंगे तो दुनिया तंग हो जाएगी, जब हम दीन पर चलेंगे तो मईशत का क्या होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है, दीन पर चलना हमें रिस्क और कारोबार या दूसरे काम काज से रोकता नहीं है, ठीक है? बल्कि दीन पर चलना हमारी इन चीज़ों को सेव करता है कि हम जो चीज़ कमाते हैं, हम अल्लाह ताला के रास्ते में उसको लगाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसका अजर भी दुगना करेंगे। हाँ, आज़माइश आ सकती है, आज़माइश आती है, लेकिन फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला बढ़-चढ़ कर उसको कॉम्पेंसेट करते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यानी पीछे अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत भी इसलिए बयान हुई कि वो अल्लाह जो आपको इस जगह पर अभी रिस्क दे रहा है, वो बाद में भी रिस्क दे सकता है। जब ज़मीन और आसमान का मालिक वो है, तो हम क्यों एक छोटी-सी चीज़ के लिए अल्लाह की इबादत छोड़ दें? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और नहीं हमने भेजा आपको मगर तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर। कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। कि कह दीजिए बेशक मेरी तरफ वही की जाती है कि बेशक तुम्हारा इलाह बस एक ही इलाह है। फ़हल तो मुस्लिमून, क्या तुम मुसलमान होते हो? फ़इन तवल्लऊ, फिर अगर वो मुँह मोड़ जाएँ, फ़कुल आज़नतुकुम अला सवा, तो आप फरमा दीजिए मैं तुम्हें बराबर इत्तला कर चुका हूँ, यानी मेरा काम तुम्हें इत्तला देना था, मेरा काम तुम्हें बताना था। व इन अदरी अकरीबुन अम बईदुम मा तुअदून। और मैं नहीं जानता कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है क्या वो करीब है या दूर, यानी अज़ाब का भी मैं नहीं जानता कब आएगा, और मैं इस बारे में भी नहीं जानता कि कब क़यामत आएगी। दोनों चीज़ों के मैं नावाकिफ़ हूँ। इन्नहु यअलमुल जहरा मिनल कौली व यअलमु मा तक्तुमून। यकीनन अल्लाह ताला बुलंद आवाज़ से की हुई बात को भी जानता है और उस चीज़ को भी जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है। जो ऊँची आवाज़ है उसका भी उसको पता है, और जो दिल में ख़यालात आते हैं उसके बारे में भी वो जानता है। जो हम किसी से शेयर नहीं करते, बस हमारे दिल में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी जानता है। और वो जो हम ऊँचा बोल के कहते हैं, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। व इन अदरी लअल्लहु फ़ितनतुल लकुम। और मैं ये भी नहीं जानता कि शायद वो तुम्हारा इम्तिहान है। व मताउन इलाहीन, और एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए आज़माइश के लिए ये चीज़ भेजी है, या एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाने के लिए, यानी तुम्हें ढील मिली हुई है और फिर तुम्हारी पकड़ होगी। कौला रब्बिकुम बिल हक़, पैगंबर ने कहा ए मेरे रब, हक के साथ फैसला कर दे। व रब्बुना रहमानुल मुस्तआन वला मा तसिफून। और हमारा रब वसी रहमत वाला है, जिससे मदद मांगी जाती है उन बातों पर जो तुम बयान करते हो। यानी अल्लाह के लिए जो कुछ भी तुम बयान करते हो, जो कुछ तुम हमें बुरा भला कहते हो, जो कुछ तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, उस पर हम अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तो यहाँ पर हमारी सूरह अल अंबिया की आयत नंबर 112 मुकम्मल होती है। आप लोग अगर कोई चीज़ शेयर करना चाहें तो कर लेते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।